आज जो मैं टॉपिक लेके बैठा था ना, घरों में भी लोगों ने फजूल आर कबाड़ बहुत जमा किया हुआ है, बहुत जमा की। किसी के घर पे छापा मारो, पता नहीं क्या क्या निकलेगा घर से उसके। ये क्यों रखा हुआ है, ये शायद काम आ जाए। स्टोर में घुसो तो आदमी निकल नहीं सकता। देखो, एक उसूल बनाओ, घर में जो चीज 1 साल इस्तेमाल में नहीं आई उसको निकाल दो घर से। उसकी सजा क्या है बोलो? निकाल, ऐसी की तैसी। आप कहेंगे भाई हो सकता है अगले साल आ जाए, ना हो सकने पर चले गए ना, पूरी दुनिया भी अगर समेट के जमा कर दोगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। हल्के फुल्के रहो, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। समझते हो? 1 साल बहुत होता है। 1 साल भी ये चीज इस्तेमाल में नहीं आई है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। गर्दन उड़ाने का मतलब उसको घर से बाहर निकाल दो। ऐसा ना हो कि वो कोई बिल्ली की गर्दन उड़ा दें आप, ठीक है ना, कि ये 1 साल तक इसको मैंने पूछा नहीं। तो पालते हैं ना लोग जानवर, 1 साल से मियाऊ नहीं किया इसने, उसको घर से बाहर निकाल दो आप। मैं लोगों को अपनी कुछ मिसालें देता हूं। मैंने एक पिंजरा खरीदा था परिंदे पालने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिला। आजकल वो बड़ा बेहतरीन सा बनवाया मैंने। आजकल 1 साल हो गया। मैंने कहा ऐसी की तैसी। हालांकि परिंदे पालने का शौक ताहाल बरकरार है, लेकिन क्यों निकाला उसको? कि भाई अब जब ये दोबारा खरीदूंगा, अब मैं ये सजा क्या है कि 1 साल तक इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब इसकी अपने आप को सजा दो कि अब अगर दोबारा शौक पैदा हुआ तो नए सिरे से खरीदेंगे। इसकी सजा ये कि ये घर से बाहर। अब वो आपकी मर्जी है, उसको बेच दें या सदका कर दें, वो आपका हेडेक है। सदका करने की हिम्मत नहीं है, बेच। अब 3 डब्बे वालों को तो वैसे ही दे दिया करो यार। 3 डब्बे वालों से भी रोटियों के पैसे ले रहे होते हैं, 10 रुपए 20 रुपए। वो बेचारा गरीब है, तभी तो वो गलियों में पैदल फिर रहा है। वो उसकी जायदादें होती तो ये काम थोड़ी कर रहा होता। उसको वैसे ही पकड़ा दिया करो बहुत सारी चीजें, भाई ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी। निकालो ये जो अंदर खन्नास हम लोगों, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं किसी और को मलामत नहीं कर रहा। हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं, चश्मे नहीं कह सकते इसको, गटर उबल रहे हैं। एक एक चीज, फ्रिज खोल के देखो किसी का, भड़ाम से चीजें गिर रही होती हैं उसके अंदर से। खवातीन ने हर चीज कहां घुसाई हुई है? फ्रिज। पहले अगर थोड़ा शोरबा ज्यादा हो गया, खाना ज्यादा हो गया तो भाई अब बचेगा नहीं, फकीर को दे दो, पड़ोसियों को दे दो। अब नहीं है। वो होते 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 इतने खांचे भर रहे हैं, इतने खांचे भर रहे हैं। फ्रिज भी छोटे पड़ रहे हैं लोगों के, यार ये वाला फ्रिज भी छोटा है यार, और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा। अबे क्या कर रहा है तू? क्या खुद घुसेगा इसमें? एक वक्त का खाना पकाओ, ज्यादा 2 टाइम। चलो जी, खवातीन को सहूलत हो जाती है, दोपहर का खाना रात भी खा लिया, दोबारा पकाना नहीं, बस बहुत है। अगले दिन के लिए बोलते क्यों नहीं। कोई भी चीज घर में इस्तेमाल में नहीं हो रही। जैसे मैंने एक मिसाल दे दी, स्टोर में सरिया पड़ा हुआ है, भाई बेच दो उसको, पैसे आ जाएंगे। कुछ कोई काम की चीज खा लो, उसमें निहारी खा लो, बिरयानी खा लो मसालेदार, कुछ तो करो। रखा हुआ है खामखा में, इतने बड़े बड़े स्टोर हैं, इतने उसमें माल मलादा पड़ा हुआ है। मशीन खराब हो गई थी, वॉशिंग मशीन, उसको स्टोर में घुसेड़ दिया जाके, नई मशीन ले ली। वो क्या कर रही है वहां पे? उसको निकालो बाहर। इससे आपको मिलेगा सुकून। क्या मिलेगा? दुनिया की मोहब्बत भी निकलेगी। कपड़े भी बहुत रखे हुए हैं, अलमारी खोलो, कपड़े वो फलानी ईद पे बनाए थे, फलानी। हमारे हजरत फरमाते थे 4 जोड़े रखो एक टाइम पे। कितने? 4। 5वां आए, रोजाना नया कपड़ा खरीदो अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, पुराने वाले को निकालो। खवातीन को भी ये कहते थे आप 4 जोड़े रखें एट अ टाइम। जो मालदार खवातीन है ना, जिनको रोज नई तकरीब में नया जोड़ा पहनना है, 4 रखें। अब अगला सिलवाना है तो पुराना वाला सदका। आप किसी घर में जाए ना, पेटी खोल के तो देखें, खवातीन के जोड़े, उम्र बढ़ती जा रही है, आप बूढ़ी होती जा रही हो और आपने दुल्हन के कपड़े अब तक संभाल के रखे हुए हैं, ये आप पे जचते नहीं है। समझ रहे हैं? जहेज तो जो मिले थे और जो शादी वाले दिन जो जोड़ा पहना था, जो गरारे शरारे, वो अब अटरम पटरम इतना कुछ भर के रखा हुआ है। भाई कैसे रूह निकलेगी? ये एक जोड़े से रूह निकलना बहुत टेंशन वाला काम होगा। 4 जोड़े होंगे, रूह आराम से निकल जाएगी। आप कहोगे भाई 4 ही हैं, बट कोई मसला नहीं है, ले जाओ भाई। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप नए नए कपड़े ना पहने, जैसे ही पहनते रहे पुराने वाले को सदका करते रहे। हाँ, किसी के ऐसे कपड़ों के धोने में टेंशन होती है, जैसे सफेद कपड़े आपको ज्यादा रखने पड़ते हैं। वजह उसकी है कि वो जल्दी जल्दी मैले होते हैं, तो फिर वो घर की खवातीन को धोने में मुश्किल होती है। तो ऐसी कोई मसला हो तो एक अलग बात है, लेकिन ये काम असल में है घर की खवातीन का। ये काम किसका है कि वो घर में कोई चीज जरूरत से ज्यादा जमा ना होने। लोग नया फर्नीचर खरीदते हैं, पुराने वाले को स्टोर में डाल देते हैं। स्टोर में नहीं डालो भाई,
पुराना वाला फौरन से पहले बेचो या सदका करो। किसी को फोन करके बोल दो उसको यहाँ से, ये जनाजा की तरह है, इसको उठा यहाँ से, यहाँ नहीं पड़ा रहेगा ये। मैंने घर में जिम खाना खोला था। जब बातें आई गई हैं तो बस एक आखिरी मिसाल दे के, ये मैं मिसालें शो मारने के लिए नहीं दे रहा, समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जो मशीन होती है ना, ये वो जोश होता है, कभी यूं यूं आदमी कर रहा है, कभी डोले शोले। तो हमने कहा यार जिम खाने जाने के बजाय बेहतर है क्या करो, घर में मशीन ला के रख लो। खरीदी वेट मशीनें, सहन में ला के रख ली। तौफीक अब तक बोलो नहीं, क्योंकि माहौल ही नहीं है। माहौल में इंसान काम कर लेता है ना। जिम में एक माहौल होता है, सभी कर रहे होते हैं, तो आदमी का दिल चाहता है चलो 2-4 डंड हम भी पेल लें। तो वो इतनी पैसे जमा कर करके एक शौक में मशीनें बड़ी ला के रखी हैं। अब क्या है कि वो 1 साल हो गया इस्तेमाल में नहीं आई। अब शैतान कह रहा है भाई आ जाएंगी इस्तेमाल में, कल से शुरू कर दो। मैंने शैतान को बोल दिया कि अब सजा ये है कि ये माल निकलेगा यहाँ से, अब ये घर में नहीं वो निकल जाएगा। अब मैं यहाँ कोई बोली थोड़ी लगा रहा हूँ कि कितने का दूंगा। लोग कहेंगे अच्छा मौलवी साहब को मशीनें बेचनी थी, पूरा बयान इस चक्कर में किया है। वो जिसको बेचनी है उससे बात हो गई है, और उसको भी धमकी दे दी है कि अगर तू नहीं उठा के लेकर गया ना 3-4 दिनों के अंदर कबाड़ वाले को दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं घर से निकालूंगा। 1 साल बहुत होता है, बहुत मोहलत दे दी अपने आप को। अब अगर दोबारा किसी वक्त ख्याल आया ना कि घर में एक्सरसाइज करनी है, दोबारा पैसा लगा के खरीदूंगा मैं, लेकिन अब इसकी हिम्मत होगी नहीं। जब एक दफा इतने पैसे इंसान के बर्बाद हो जाते हैं तो दोबारा हिम्मत नहीं होती। 1 साल बहुत है मोहलत देने के लिए। तो भाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 साल तजुर्बा हो गया। भाई घर में आदमी जाता है तो ये काम होते ही नहीं उससे। घर में तो बच्चे पकड़ लेते हैं, आपको अंडे लेने के लिए भेजा था, आप जनाब ऐसी खाली हाथ आ रहे हैं, और ये इस काम के लिए भेजा था। घर के 10 मसाइल हैं, घर में नहीं होते ये काम। बाहर कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन हमने 1 साल तजुर्बा करके देख लिया भाई हमारे बस का काम नहीं है। और बदनामी अलग हो रही है, जो घर में आता है वो समझता है पता नहीं है क्या कोई मिस्र पाकिस्तान है ये आदमी। मशीनें ऐसी लगी हुई है जैसे पता नहीं क्या ये डोले, तो उस हिसाब से कह रहे नजर नहीं आ रही है, जहां कहाँ रहे हैं। मशीनें ऐसी लगाई हुई है, आप आके हमारा सहन दो, आप बोलो अरे भाई मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह। तो बदनामी अलग हो रही है। तो उसका हल क्या है? और आज मेरा इरादा था एक कबाड़ वाले को मैं फोन करूं कि ये मशीन बंदे उठा के नहीं लेके जा रहे, जिनको बेचनी है तो इसको वजन के हिसाब से बेच दे भाई, तू लोहे का जो वजन होता है ना। और मेरा इरादा था आज, तो मैंने कहा एक मोहलत और दे दूं जिससे बात हुई है कि भाई ले जा, तो वरना मैं कबाड़ में बेच दूंगा। मैं नुकसान कर दूंगा, मगर मैं ये टेंशन घर में नहीं पालूंगा। मैं ये सामान घर में जमा कर करके रखना, ये ज्यादा टेंशन की चीज है बनिस्बत आप अपना कुछ माली नुकसान कर लें। ये ज्यादा नुकसानदेह चीज है। इससे दिल में मोहब्बत पैदा होती है दुनिया की। तो घर में आपने क्या करना है भाई, फ्रिज जाके आज खोलें। ठीक है भाई, खोलें आज फ्रिज और सब चीजें निकाल के बाहर फेंक दें। बोले बेगम अब नए सिरे से फ्रिज में चीजें आएंगी, ठीक है। तो बोले बेगम से ये इतना बड़ा फ्रिज मैंने तुम्हारे बैठने के लिए नहीं बनाया, ये जरूरत के लिए बनाया मैंने। तो और सब घरों में यही हो रहा है। मैं तो यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, हमारे घर भी फ्रिज खोलेंगे पता नहीं क्या क्या निकलेगा उससे। तो मैं नसीहत ही कर सकता है इंसान भी। हाँ, तो हमारे तो 3 फ्रिज खोलेंगे तो वो उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। ये तो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कोई दावे थोड़ी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल शरीयत के हिसाब से चल रही है। तो हमें भी ये शिकायत है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है समझाना। पुलिस भी नहीं समझा सकती भाई घर में किसी को। हमारे तो घर वाले कह रहे थे ये फ्रिज छोटा पड़ रहा है, एक और चाहिए। मैंने कहा एक और, मैं इससे बेदार आया हुआ हूँ, एक और फ्रिज कहाँ से मिलेगा। तो वो तो आप लाते रहो, एक और क्या 4 फ्रिज और ला के रख दो, वो भी भर जाएंगे। और आजकल तो गर्मियां हैं, एसी की ठंडक इतनी काफी नहीं होती, बच्चे भी उसमें सोना शुरू कर देंगे। फ्रिज कभी नहीं भरेगा, जितने बड़े बड़े फ्रिज ले लो वो कम ही पड़ेंगे। आप जब तक कनात पे नहीं आओगे हमारा पेट भर नहीं सकता। नबी ने फरमाया कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भरेगी। तोंद उस वक्त जाके भरेगी हमारी जब मरेंगे ना और मिट्टी जाना शुरू होगी। फिर हम कहेंगे अब ना मुझे फ्रिज चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे घर चाहिए। मैं एक्चुअली सुकून से हूं, बस मुझे तमीज से सोने दो यहाँ आराम से। तो इसलिए भाई घरों से क्या करना है, बेगम के अलावा बच्चों के अलावा जितनी चीजें हैं ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करें। तो ये भी माल जमा करने में दाखिल है। ये जो आपने इतना सामान घर में हमने इकट्ठा, बर्तन पूरे पूरे साल इस्तेमाल नहीं होते, डिनर सेट रखा हुआ है जी, नहीं हो रहे तो सदका करो, उसको निकालो भाई। उसकी सजा ये है कि मार्केट से क्या करो, उसको शॉर्ट करो। तो ये भी एक हुब्बे दुनिया की अलामत है, दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। और वो 4 जोड़े वाले बात जो मैंने खवातीन से की, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो बेशक 25 जोड़े रख लें, लेकिन बयान सुनना मैं छोड़े। कहेंगे यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है, 4 जोड़े, ये कौन सा तरीका है। हाँ, गरीब औरत के लिए ज्यादा रखने पड़ते हैं, वो बार बार चेंज
نہیں کرتے. میں نے کمپنی میں 2.5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور وہ ہمیں 40,000 ماہانہ دیتے ہیں. کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا انویسٹمنٹ کے وقت آپ کا ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا؟ اگر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ آپ کے پروفٹ سے جتنا پیسہ وہ کمائیں گے اس میں سے اتنے % آپ کو دیں گے اور اتنے % خود رکھیں گے, اور سال کے بعد حساب ہوگا, درمیان میں 40 ہزار ہر مہینے آپ کو دیتے رہیں گے, آخر میں حساب پورا کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے کہ زیادہ کی دیا ہے یا کم دیا ہے, تو جائز ہے یہ عمل. لیکن اگر طے ہی یہ ہوا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں اور ہر مہینے آپ کو ایک اماؤنٹ دیتے رہیں گے اور آخر میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے اس کو, اور پرسنٹیج کے لحاظ سے پروفٹ تقسیم نہیں ہوگا, تو پھر یہ سود ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. پیسہ لگا کر کرکٹ کھیلنا. محمد عمیر, مالی گاؤں, مہاراشٹر, انڈیا, کہتے ہیں کہ جی کرکٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے. ہمارے شہر میں ہر جمعے کے دن اکثر لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں جس میں جیتنے والی ٹیم کو ہارنے والی ٹیم سے ایگریمنٹ کے مطابق 100, 500 یا 1000 روپے دیتی ہے. یعنی ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دیتی ہے. تو کیا جیتنے والی ٹیم کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہوگا اگرچہ ان پیسوں سے صرف اور صرف کھیلنے کے سامان آتے ہیں؟ اگر دونوں ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور پھر جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے, ہارنے والی ٹیم کا پیسہ ڈوب جاتا ہے, تو یہ جوا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, چاہے اس سے کرکٹ کا سامان خریدیں یا کچھ بھی خریدیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, دونوں طرف سے پیسہ نہیں لگتا, بلکہ یہ کہ جو بھی جیتنے والی ٹیم ہے اس کو ہارنے والی ٹیم پیسہ دے دیتی ہے, اور اس میں بھی اگر یہ لازمی ہے تو شرعاً یہ لازم نہیں ہے کہ آپ انعام کے طور پر کوئی چیز کسی کو دیں, وہ نہ دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو اگر لازم سمجھا جاتا ہے تو بھی غلط ہے, یہ جوا تو نہیں ہے لیکن ہے یہ غلط. اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی دے رہی ہے, سوال میں تو یہ نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی دے رہی ہے, سوال میں تو یہی ہے کہ ہارنے والی ٹیم دے رہی ہے, خلاصہ یہی ہے کہ یہ غلط ہے. تھرڈ پارٹی دے انعام کے طور پہ تو پھر ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ معجزات کیوں نہیں دکھاتا؟ علی بیگ انڈیا سے پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اب کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ کسی نے مجھے کمنٹ کیا کہ چاند کے ٹکڑے ہونا اور اصحاب فیل کا واقعہ صرف کہانی ہے. اگر اللہ نے پہلے معجزات دکھائے تھے تو اب کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر اللہ اب بھی معجزات دکھاتا ہے تو بتاؤ کوئی ایسا معجزہ جو پچھلے 100 یا 200 سال میں ہوا ہو. اللہ تعالیٰ معجزے, اللہ کی عادت نہیں ہے معجزے دکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم معجزے دکھائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کا تو سوال ہوتا تھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں, تو نبی نے کہتے تھے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ یہ سب کچھ کر دوں. تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی اللہ نے کیے, نبی نے نہیں کیے. نبی کا تو صرف ہاتھ استعمال ہوا, اس میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات. دیکھیں, اللہ اگر اس طرح معجزے دکھانا شروع کر دے پھر تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا, پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی. اللہ تو کہتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے خدا تک پہنچو. تو جو معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں وہ کوئی کم ہے کیا؟ ایک غیر مسلم کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک انگریز جو تھا نا, وہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا خدا سے کہ اللہ تو اگر واقعی برحق ہے, اسلام برحق ہے, تو مجھے کوئی معجزہ دکھا دے, کوئی چھت پھٹے اور کوئی فرشتہ اوپر سے نیچے اترے, تو مجھے دکھا دے کوئی معجزہ اور میں ایمان لے آؤں گا بس. تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا, اس نے قرآن کھولا نا, قرآن جیسے ہی کھولا تو آیت سامنے آئی سورہ آل عمران کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑے بڑے معجزے ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کہتا ہے مجھے لگا یہ اللہ نے مجھے ہی دکھایا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ معجزے نہیں ہے زمین آسمان کا بننا, یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے, یہ کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے اتنی انرجی اس میں, اور وہ تباہ ہو کے اتنے بڑے بڑے سورج چاند ستاروں میں, ہمارے سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج اس کائنات میں موجود ہیں. اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی انرجی, اور یہ انسان کا بننا. قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تعقلون, تم ہم سے معجزے مانگتے ہو, اپنے جسم میں غور کر لو نا, تمہیں ہم اپنی باڈی میں معجزے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. یہ آنکھ جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ, اس آنکھ کو دیکھ کے, یہ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ انسانوں نے ایجاد کیا, جس سے ابھی میں بھی ویڈیو میں بن رہی ہے نا میری, یہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے کہ انسانی آنکھ میں ویڈیو کیسے بنتی ہے. اب آپ سوچئے جو کیمرہ کاپی کر کے بنائے وہ انسانوں نے آج بنایا لاکھوں سال کے بعد, وہ بھی خود سے نہیں بنا, کسی نے بنایا ہے. تو جو اوریجنل کیمرہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روٹی اور پانی سے بنتا ہے, ایک منی کے قطرے سے اللہ اس ڈیجیٹل کیمرے کو بناتے ہیں, اور ماں روٹی کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے اور انڈے کھاتی ہے, اس سے یہ ڈیجیٹل کیمرہ بنتا ہے ہمارے ماں کے پیٹ میں. تو ماں کے پیٹ میں یہ کیمرہ اس سے بنتا ہے روٹی پانی سے, اور 9 مہینے میں بن کے تیار ہو کے باہر نکل آتا ہے اور خود سے دیکھتا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو اس وقت میری ویڈیو بنا رہا ہے, یہ خود سے نہیں دیکھتا, یہ بے جان ہے, اور یہ ہماری آنکھیں یہ خود سے دیکھ رہی ہیں, محسوس کر رہی ہیں, ان کا دماغ سے کنیکشن ہے. تو یہ بڑے بڑے معجزے ہیں بھائی, جس نے ایمان لانا ہوگا وہ انہی معجزوں کو دیکھ کر لے آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان لکم فی الانعام العبرہ,
जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत का सामान है, सूखा चारा खिलाते हो, चिकना गाढ़ा दूध निकालते हो, ये मुआजिज़ा नहीं तो और क्या है। तो जिसकी अकल पे पर्दे पड़ गए हो ना, उसको ईमान की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जहन्नम के लिए बहुत से लोगों को पैदा किया है। क्या मतलब? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाएंगे जहन्नम में। ये कौन लोग हैं? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं, समझने की ताकत नहीं है इनमें। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, आँखें हैं मगर अंधे हो गए हैं, अल्लाह की निशानियाँ नज़र नहीं आती इनको, दिन रात देख रहे हैं मगर इनको नज़र ही नहीं आ रही। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान हैं लेकिन इसमें सुनने की ताकत नहीं है। बस इनके कानों को मौसीकी अच्छी लगेगी, गाने बजाने अच्छे लगेंगे, जो अल्लाह की कुदरत की निशानी है जब कोई बयान करेगा इनको सुनाई नहीं देगी। और उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, अल्लाह कहते हैं ये जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। जैसे जानवर बस एक ही ट्रैक पे चलता रहता है, हिलता नहीं है इधर उधर, तो कुछ इंसान भी दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते रहते हैं, खुदा के वजूद के बारे में गौर करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अल्लाह आज भी अपनी कुदरत के मोजज़े दिखाता है। खुद चाँद का वजूद एक मोजज़ा है ना, कैसी मंजिलें तय कर दी हैं उसकी, लाखों साल से चाँद उसी तरह इंसान की खिदमत कर रहा है। कुरान क्या कहता है सूरह यासीन में, लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार वायतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा, ज़मीन भी एक निशानी है, मोजज़ा है। हम कैसे पानी बरसा के उसमें से तनावर दरख्त पैदा कर देते हैं और उस दरख्त में फिर फल पैदा होता है, फिर उस फल के अंदर वही बीज होता है जो आपने ज़मीन में डाला था। तो ये प्रोसेस चलता आ रही है, ये साइकिल कैसे वजूद में आ गया। फिर हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, अल्लाह कहते हैं खजूर की खुश टहनी की तरह चाँद सिमट के जो है वो पतला हो जाता है, यानी उसमें जो सूरज की रोशनी पड़ती है फिर फैलता है, चौदहवीं का चाँद बन जाता है। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार, न चाँद की ये मजाल है कि सूरज से टकराए, न सूरज चाँद से टकराता है। कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून, ये तमाम अजराम एक मखसूस दायरे में तैर रहे हैं, जिस दायरे में अल्लाह ने इनको धकेल दिया उससे हटते नहीं अपने ट्रैक से। ये पूरा निज़ाम एक मरबूत निज़ाम, एक मैनेजमेंट है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह के मोजज़े ही हैं। अब कोई यही कहे कि मुझे ये दिखाओ कि यहाँ से ये उल्टा हो जाए, ये यूँ सीधा हो जाए, तो ये बेवकूफ़ लोगों की बातें होती हैं। तो मुशरिकीन ये कहा करते थे अल्लाह ने कुछ मोजज़े दिखा दिए उनको, और दिखाए भी इसलिए कि उस वक्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था। तो नबी की नबूवत को अला वजहिल बसीरा, अला वजहिल कमाल लोगों के सामने ज़ाहिर करना था, तो इसलिए अल्लाह ने दिखा दिया वो। और चंद दिखाए, वो भी इतने नहीं दिखाए जो मुशरिकीन मांगते थे। अल्लाह ने कहा खुद निशानियों में गौर करो, कुछ दिखा भी दिए उनको। तो ये अल्लाह की आदत है। अब पैगम्बर दुनिया से चले गए तो अब मोजज़े ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन ये मोजज़े ज़ाहिर हो रहे हैं जो हमारे सामने, ये भी अल्लाह के मोजज़े हैं जो सदियों से चले आते हैं। और बाकी ये कहे कि अल्लाह ताला ऐसे काम क्यों नहीं दिखाता, एक दफ़ा भी नहीं दिखाता, तो ये मुशाहिदे के ख़िलाफ़ बात है। हमने तो अपनी आंखों से करामतें देखी हैं, आज भी होती हैं। मैंने शहीदों के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी है। मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा शहीद हो और उसके खून में खुशबू आना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं कहता जो भी शहीद होता है उसके खून में खुशबू आती है, लेकिन हमने देखा है बाज़ ऐसे लोगों को जिन्होंने हक़ की खातिर जान दी और उनके खून से खुशबू फूटी है। मैंने अपनी नाक से सूंघी और मेरे दोस्त अहबाब ने भी बहुत सूंघी। तो यानी तो तवातुर के साथ है। तो आज भी हम देखते हैं हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला का इंतकाल हुआ, कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी ख़बर से कई दिनों तक खुशबू आती रही है। और अब्दुल मजीद जो गफ़ूर थे, यहाँ इधर नागन चुरंगी पे मस्जिद है, बड़े बुज़ुर्ग थे और बड़े अच्छे ख़तीब थे। उनके जब शहादत हुई है तो उनकी क़ब्र से खुशबू आती रही है कई दिनों तक। यहाँ कई लड़कों ने जाके सूंघी है खुशबू। तो अभी भी ऐसी करामतें होती हैं, लेकिन इस करामत पर मदार नहीं है दीन का। दीन जो है उसका मदार है, अल्लाह ने जो बताया कि ये जो निशानियाँ हैं ना, सूरज का निकलना, सूरज को गुरूब होना, सूखे चारे से दूध बनना, और इंसान का माँ के पेट में 9 महीने में ऐसा बच्चा बन के तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बड़ी निशानी है। जिसने ईमान लाना होगा इन निशानियों को देख के ईमान ले आएगा, उसको किसी शहीद के खून की खुशबू की ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं लाना होगा वो शुहदा के खून की खुशबू सूंघ के भी नहीं लेकर आएगा। अब्दुल मजीद नदीम गफ़ूर नाम था गालिबन उनका, शायद नाम में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि बहुत पुराना वाक़या है, तकरीबन 10-12 साल तो हो गए। मेरी भी उनसे सलाम दुआ थी। तो जब उनकी शहादत हुई है, अब्दुल मजीद नदीम गफ़ूर, तो शायद पूरा नाम ये था। हो सकता है नाम लेने में मुझसे गलती हो रही हो। मेरी भी उनसे 2-3 मुलाकातें थी। बड़े नेक बुज़ुर्ग थे, नेक आदमी थे। तो शहीद कर दिया था उनको। तो यहाँ नागन चौरंगी पे मस्जिद है और वहीं उनकी कब्र भी है। तो कई दिन तक कब्र से खुशबू आई है, हमारे कई लोगों ने जाके सूंघी है। तो हमने खुद भाई शुहदा के खून की खुशबू सूंघी है, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हर एक को नहीं दिखाता हर चीज़।
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرو میری آیات میں، میری نشانیوں میں، تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ کیا بیماری رحمت ہوتی ہے؟ الیاس آفریدی، درہ آدم خیل سے۔ مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو، تو کیا ہر بیماری اسی طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ بیمار تو کافر بھی ہوتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بیماری کی دو قسمیں، ایک آپ کی اپنی حماقتوں سے بیمار ہوتے ہو، ایک اللہ بیمار کرتا ہے۔ اپنی حماقتوں سے جو بیماری ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی سزا ہے، یعنی جیسے آج کل سگریٹ پی پی کے کینسر کر دیا پھیپھڑوں کا، اور لڈو کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے اور پھر شوگر کے مریض بن گئے، تو یہ بیماریاں رحمت نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی کوتاہیاں ہیں۔ لیکن بہرحال کسی کو لڈو کھا کے موٹا ہو جائے اور شوگر ہو بھی جائے تو بھی جب توبہ استغفار کر لی تو پھر وہ بیماری بھی رحمت بن جائے گی، کیونکہ جب گناہ معاف ہو گیا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا ہر کام جو ہے وہ عجیب ہے، کیونکہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اور جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا رحمت بن جاتا ہے۔ تو بیماری کافر کو بھی آتی ہے، مومن کو بھی آتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے بیماری اللہ کی رحمت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کافر کو اس بیماری میں اللہ یاد آ جائے اور توبہ کی توفیق مل جائے، پھر تو وہ بیماری کافر کے لیے رحمت ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے اصل میں بیماری رحمت ہے، لیکن ہے اس مسلمان کے لیے جس کا آخرت پر پکا ایمان ہو۔ مسلمان تو حقیقت میں وہی ہے نا، کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔ تو حدیث میں آتے ہیں کہ ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس لیے وہ خوشی بھی اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ صبر اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیماری کافر کے لیے اس لیے مصیبت ہے اور رحمت نہیں ہے کہ وہ صبر تھوڑی کرتا ہے، وہ تو اس میں اللہ کی طرف نسبت تھوڑی کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے بس ہو گیا، دنیا کے تصرفات ہیں۔ جبکہ مسلمان بیماری میں کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ نے بیمار کیا ہے تو جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، تو اس میں میری بہتری ہی ہوگی، تو اس وجہ سے بیماری رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ مسلمان کی یہ سوچ اور یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان بیماری میں صبر نہیں کرتا اور واویلا کرتا ہے اور بولتا ہے اللہ کو میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، تو پھر بیماری مسلمان کے لیے بھی رحمت نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ تو بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو صبر کرے اور اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرے، تو اس کے لیے رحمت ہے۔ اب چونکہ یہ کام مسلمان کرتا ہے، کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کیسے رحمت بنے گی؟ غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ بعض اسکولوں میں تہواروں کے موقع پر مسلمان بچوں کو بھی بھگوانوں کے جیسے کپڑے پہن کر آنے کو کہا جاتا ہے، بہت سے مسلمان والدین بچوں کو پہنا کر بھیج دیتے ہیں، تو کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، لیکن یہ ہے کافروں والا کام۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ، اور ان پر احسان کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، ہدیے بھی دیں۔ مذہبی تہوار میں شرکت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو بھگوانوں جیسے کپڑے پہن کے جانا، یہ تو شرک میں آپ ان کے ساتھ گویا کہ تعاون کر رہے ہیں، تو بالکل اس جو بارڈر اسلام نے کھینچا ہے آپ اس کو توڑ رہے ہیں آپ، تو بالکل غلط ہے۔ یہ کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس دن چھٹی کرا دیں بچوں کو، کوئی بہانہ کر دیں اور اپلیکیشن دیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، آپ ہمیں اپنے مذہبی تہوار پہ زبردستی کیوں مجبور کرتے ہو؟ بات کریں اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے، انتظامیہ سے، اور اس کو چینج کروائیں قانون کو۔ شوہر بیوی کو میکے میں رات ٹھہرنے سے کیا منع کر سکتا ہے؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا اسلامی شریعت میں شوہر کتنے دنوں کے بعد بیوی کو اس کے والدین سے ملنے بھیجنے کا پابند ہے؟ اور اگر بیوی ایک یا دو دن رات کو اپنے والدین کے گھر رہنے کا اصرار کرے اور شوہر منع کرے تو کیا حکم ہے؟ میری بیوی ہر 21 دن بعد، یعنی ہر 21 دن، یعنی ہر تیسرے ویکینڈ کو اپنے والدین کے پاس جاتی ہے اور وہاں 2 راتیں رہتی ہے، جبکہ میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ جا کر پورا دن وہاں گزارے لیکن رات کو گھر میں واپس آ جائے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتی۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ براہ کرم شریعت کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائے۔ لیکن اس بارے میں قانون شریعت کا تو یہی ہے کہ بیوی آپ کی مرضی کے بغیر رات نہیں گزار سکتی والدین کے گھر بھی۔ اگر آپ منع کریں گے تو اس پر لازم ہے کہ دن میں ٹائم گزار کے واپس آ جائے، کیونکہ عورت پر اس قسم کی باتوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ عورت نہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، نہ گھر میں کسی کو لا سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ چیز شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ نہیں پسند کر رہا رات گزارنا کہیں اور، تو اس کو بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ ان باتوں میں دل بڑا رکھے نا، 21 دن کے بعد جا رہی ہے، روزانہ تو نہیں جا رہی ہے وہ، 3 ہفتوں کے بعد بھی اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک رات گزار لے، ایک دن گزار لے، تو دل بڑا رکھیں۔ کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ بھی چاہیں گے کہ ہمارے پاس آ کے رکا کریں، وہ رات گزارا کریں، ٹھہرا کریں۔
تو آپ کا بھی کل دل یہ چاہے گا. تو جو اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں وہی دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی وہ سوچیں. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ منع نہ کریں، لیکن قانون شریعت کا یہی ہے کہ اگر آپ منع کر رہے ہیں تو بیوی پر بہرحال اطاعت لازم ہے. تو میں آپ کی زوجہ کو تو یہی مشورہ دوں گا کہ جب شوہر منع کر رہا ہے صاف لفظوں میں تو آپ رات نہ گزاریں، دن میں جائیں مل کے آ جائیں. لیکن آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دل بڑا کریں، اس طرح سختی نہ کریں بیوی کے اوپر. اپنے ماں باپ ہی کے پاس جا رہی ہے نا، کہیں ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہے وہ. تو ماں باپ کے پاس تو ہر عورت کا دل چاہتا ہے، ساری زندگی جن ماں باپ نے پالا پوسا اس کو اور کھلایا پلایا، ان کا بھی دل چاہتا ہے ہماری بچیاں ہمارے پاس آ کے ٹھہرا کریں. کل آپ کی بھی بچیاں بڑی ہوں گی، آپ کا بھی دل چاہے گا اگر آپ واقعی باپ جیسی محبت کریں گے ان سے. تو اس لیے اخلاقیات کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، قانون کچھ اور ہوتا ہے. قانون تو یہی ہے جو میں نے بتا دیا، اگر آپ منع کر رہے ہیں تو بیوی رات نہیں گزار سکتی. اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ منع کر کیوں رہے ہیں، نہ کریں منع، دل بڑا کریں. آپ ایک دن کیا ہو جائے گا، تین ہفتے آپ کے پاس رہ ہی رہی ہے نا، تو ایک دن وہاں گزار لے گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. اور لیکن بہرحال میں آپ کی وائف کو یہ کہوں گا کہ اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہوا ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. آج کل تو میاں لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی میکے جائے، اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں نہیں جاؤ، اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو جا وہاں پہ. تاکہ وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، وہ کہ ایک بچے نے امی سے پوچھا کہ امی، ایک عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے. تو بچے نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان ہو گئی، کیا مطلب کھڑکی سے نکلتی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیا مطلب کھڑکی سے نکلتی ہے؟ تو بچے نے کہا امی جب آپ گھر سے باہر ہوتی ہیں نا تو آنٹی آ جاتی ہیں ہمارے گھر میں کو، تو جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو اس آنٹی سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو آپ شکر ادا کریں، آپ کی وائف کو شکر ادا کرنا چاہیے. اتنا شوہر محبت کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی جدائی 3 ہفتے بعد ایک رات کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں ہو رہی اس سے کہ میری بیوی مجھ سے دور رہے. اتنے اچھے میاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں، لیکن بہرحال میاں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا رکھ لے. رشتہ دار کی کمائی حلال نہ ہو تو آصفہ صاحبہ لکھنؤ سے پوچھتی ہیں، لکھنؤ انڈیا سے، اگر ہمارے کسی خونی رشتہ دار کی کمائی پوری طرح حلال نہیں ہے اور وہ ہمیں کوئی گفٹ وغیرہ دیں یا ہم ان کے گھر جا کر رہیں تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہوگا یا نہیں؟ یہ خونی رشتہ ہو یا ڈیزل کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، حرام آمدن والے کی کمائی کھانا جائز نہیں ہے. اب آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی پوری کمائی اگر حلال نہیں ہے تو کتنی ہے یہ تو غور کر لیں. آپ کو اگر یقین ہے کہ زیادہ تر حصہ حرام ہے ان کی کمائی میں تو پھر آپ کے لیے ان کے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ان کے گھر جا کے ٹھہرنا جائز ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹھہریں گے تو کھائیں گے بھی. لیکن اگر ان کی زیادہ تر آمدن حلال ہے تو پھر آپ کے لیے ان سے گفٹ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ حرام سے دے رہا ہے کہ حلال سے، تو ہم حلال ہی کی طرف پھیریں گے کیونکہ زیادہ حلال ہے اور پھر رہنا بھی جائز ہے ان کے یہاں. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تحقیق نہ کریں زیادہ، ٹھیک ہے نا. اب ہمو ما بہم اللہ، آپ یہی سمجھیں کہ زیادہ حلال ہی کماتے ہوں گے. لیکن بہرحال اگر یقین ہے نا کہ زیادہ تر آمدن میں حرام ہے، اگر یقین ہے آپ کو 100%، پھر جائز نہیں ہے. پھر ان کی گفٹ لینا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے یہاں ٹھہرنا بھی جائز. گفٹ لے لیا تو صدقہ کرنا پڑے گا یا اس گفٹ کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. دل میں طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق. عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک بار میری بیوی مجھ سے موبائل مانگ رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں تجھے کبھی موبائل نہیں دوں گا، اور بار بار کہا کہ تجھ کو کبھی موبائل نہیں دوں گا، اور ایسا بولتے وقت دل میں خیال آیا کہ موبائل دیا تو 3 طلاق. میں نے زبان سے 3 طلاق نہیں کہا، صرف دل میں خیال تھا، تو کیا موبائل دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، دل میں آنے سے نہیں ہوتا، زبان کے الفاظ سے طلاق ہوتی ہے. اور دماغ سے یہ نکال دیں اور یہ وسوسوں کے مریض بن جائیں گے ورنہ. رمضان میں ہوٹل کھلا رکھنا. محمد ناظم بلند شہر انڈیا سے، کیا رمضان میں ہم اپنا بریانی کا ہوٹل کھلا رکھ سکتے ہیں؟ غیرت اور حمیت کے بالکل خلاف ہے. اب کیوں روزے داروں کو جو ہے وہ جو حرام خور لوگ ہیں روزہ توڑ کے روزہ نہ رکھ کے رمضان میں گھوم رہے ہیں، ان کو کیوں ان کے کھانے پلانے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو غیر مسلم ہے وہ آ کے کھائیں گے. تو میرا خیال ہے مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے، رمضان کو رمضان کے طور پہ ہی رکھنا چاہیے. آپ مغرب میں ہوٹل کھول لیں، سحری میں ہوٹل کھول لیں، کوئی کم ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ کام نہ کریں آپ رمضان میں. نقلی چیزوں کی مارکیٹنگ. انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی برانڈ یا پروڈکٹ کی کاپی بناتا ہو جیسے تمباکو، سگریٹ وغیرہ، تو کیا یہ کاپی شخص سے لے کر مارکیٹ میں بیچنا جائز ہے؟ اگر کاپی ایسی ہے کہ اس میں اصل کا دھوکہ ہو رہا ہے پھر تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اگلا سمجھے گا یہ اصل ہے اور حالانکہ وہ کاپی ہوگی. تو دھوکہ حدیث میں آتا ہے، جو دھوکے دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اگر وہ کاپی دیکھنے میں کاپی ہی لگ رہی ہے تو پھر جائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ نہیں ہے. آپ مزار پر کیوں گئے؟ محمد معاذ کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر دعا مانگنے گئے تھے. مزار پر جانا تو حرام ہے، مزار پر دعا مانگنا بھی منع ہے. میں امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا، امام ابو حنیفہ کے مزار پہ نہیں گیا تھا، اور قبر پہ میں دعا مانگنے کے لیے گیا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا.
تو قبر پہ کسی بڑے بزرگ کی قبر پہ دعا مانگنے کے لیے جانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا، امام بخاری کے جو قبر مبارک ہے یا جس کو مزار آپ کہہ لیں، وہاں وہ بدعتیں بھی نہیں ہیں، قوالیاں، دھمال اور طواف اور سجدے جو یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قبر پہ جانا بذات خود برا عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور حدیث میں آتا ہے قبرستان کی زیارت کیا کرو فإنہا تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب نبی کی قبر پہ جانا جائز ہے تو کسی بھی قبر پہ، جب اپنے والدین کی قبر پہ بھی جانا جائز ہے، تو امام بخاری کی قبر پہ جانا کیوں ناجائز ہو گیا؟ ہم جو مزاروں پہ جانے کے مخالف ہیں وہ قبر کی زیارت کے لیے نہیں، بلکہ جو مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں نا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کیا دھمال چل رہے ہیں، اور قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، اور جو وہاں میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلہ کی جگہ نہ بنانا، جیسے عیدوں میں میلے لگتے ہیں۔ تو ہم بھی امام بخاری کی قبر پہ گئے اور واپس آ گئے، تو بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگر میری کوئی ایسی تصویر شائع ہوتی ہے جس میں اس سے کچھ اور زیادہ نظر آئے آپ کو، مثال کے طور پر دائرہ بنا کے ہم قبر کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، میری کوئی ایسی تصویریں شائع ہوئی ہیں، تو مجھے یاد نہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو لیکن اگر ایسا ہوا تھا تو وہ ناجائز غلط ہے، میں اس سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یا تو وہ فیک تصویر ہے، اور اگر حقیقی تصویر ہے تو بھائی میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ قبروں پہ گول دائرہ بنا کے بیٹھنا یہ جائز عمل نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ جائیں اور قبر والے کے لیے دعا کریں اور آخرت کی یاد تازہ کریں اور نکل آئیں، بس اس سے زیادہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، چند سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں آگے سے۔ دھرنے مار کے قبروں پہ بیٹھنا اور یا ان کا طواف کرنا یا سجدے کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز عمل ہے۔ تو مزاروں پہ جانے کے ہم خلاف جو ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے، وہ تو کسی بھی بزرگ کی قبر کی زیارت کوئی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے، کوئی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جو مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ تو آپ جائیں گے تو گناہ میں شرکت ہے ان کے ساتھ، اس طرح سے جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبادیہ فرقے کا حکم۔ عباضیہ، عمان میں عباضیہ فرقہ ہے، کیا ہم اہل سنت والجماعت والے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم 4-5 افراد اپنی جماعت کروا لیں تو بہتر ہے؟ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ عباضیہ فرقہ عمان میں نے دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ تو ان کے عقائد بہت خراب لکھے ہوئے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں نے پریکٹیکلی جا کے دیکھا ہے تو ان کے اتنے خطرناک عقائد نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ بعض دفعہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی دنیا نکلتی ہے۔ تو تحقیق میں میرا اس وقت جو خیال ہے نا کہ کسی عالم کی کتاب سے کوئی چیز کوئی پڑھ کے سنا دے بدگمان نہ ہو، جب تک خود نہ سن لو، خود نہ دیکھ لو۔ تو میں نے جو عباضیہ فرقے کے لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ، ان میں چند چیزیں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ وہ رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں کہ قیامت میں اللہ کی زیارت ہوگی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا، وہ سفارش سے نکل آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں ان کی ہیں، باقی توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ وہ تو سب وہی ہیں جو ہمارے عقائد ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ بھی مانتے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں نہیں کرتے وہ، تو ان چیزوں میں وہ اہل سنت والجماعت کی طرح ہیں۔ تو جتنے اہل سنت والجماعت سے خارج فرقے ہیں نا، ان میں سب سے بہتر مجھے عباضیہ فرقہ لگا ہے، نسبتاً بہتر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، وہ ان کے کچھ عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، جن میں 2 عقیدوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن ان میں دیگر امور بہت اچھے ہیں۔ ان میں تقویٰ للہ، داڑیاں رکھتے ہیں۔ وہاں میں نے کوئی امام نہیں دیکھا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، کوئی امام بغیر داڑھی والا نہیں دیکھا میں نے، مسجد کا امام، اور عزت بہت دیتے ہیں آپ کو۔ تو اب یہ کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ ہمیشہ سے علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز کسی کو اپنی مرضی سے امام بنانا تو شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں امام ہو تو ہر توحید پرست کے پیچھے، ہر ختم نبوت کو ماننے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ویسے بھی آپ وہاں جا کے ایک نئی جماعت کریں گے جو ایک مسجدوں میں فرقواریت پھیلتی ہے جو ہمارے یہاں ہے، تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن میری یہ رائے ہے، ذاتی رائے ہے، آپ دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ میں تو اسی پر عمل کرتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا بھی ہوں جا کے، وہ لوگ عزت بھی بہت دیتے ہیں، اور اہل سنت نمازوں کو ناجائز کہا جائے گا تو اس سے فرقہ واریت بڑھے گی، تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی مشرک ہو تو پھر جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، یعنی ایک لمٹ ہے نا۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے جو میچ نہیں کرتے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے،
اپنی مرضی سے ان کو امام بنانا تو ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی صحیح العقیدہ ہو، لیکن اگر کوئی مسجد کا پہلے سے امام ہے تو جماعت چھوڑنے سے بہتر ہے انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ آپ اس بارے میں اور بھی دیگر علماء سے بھی فتویٰ لے لیں، یہ میری رائے ہے۔ تو ان کان ثوابا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان، اور میری کیا اوقات، بعض بڑے علماء کی بھی یہ رائے ہے، لیکن آپ کسی دوسرے عالم کی رائے کو فالو کریں تو دوسرے عالم سے پوچھ لیں مسئلہ، کوئی منصوص مسئلہ تو ہے نہیں، یہ اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔